بادشاہ علی اصغر کے فضائل کے، ورنہ پورے 58 منٹ کے قریب میں نوکری کر چکا ہوں۔ حکم ہوا ہے 6 مصرے آج کے بادشاہ کی مدحت میں۔ بیٹے کو اٹھا کے حسین نے پوچھا اصغر اگر میں میدان تو چلے جاؤں تو بولے گا؟ اصغر نے کہا بابا میں کوئی عام بچہ ہوں، بے دل کا جو دل ہے میں اسی دل کا مکین، بے دل کا جو دل ہے میں اسی دل کا مکی ہوں، چھوٹا ہوں مگر جسم شریعت کی جبی ہوں، حد یہ ہے کہ انگشت شہادت کا نگی ہوں، اکبر سے نہ لوں داد تو اصغر ہی۔ حسین کا بیٹا کہتا بابا مجھے لے جاؤ اس نسل سے، ہر نسل کو امداد ملے گی، ماؤں کو میرے جھولے سے آؤ۔ ہزاروں سال جیو، سدا سخی رہو، سدا سلامت رہو، سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہو۔ بس تصور کر لو آخری رات ہے غریبوں۔ ہاں بیٹا ایسے مصائب کے اپنے آداب ہیں بیٹا، مصائب میں ایسے نہیں بیٹھتے، مصائب میں بیٹا ایسے بیٹھتے ہیں جیسے جنازوں پہ لوگ بیٹھتے ہیں۔ بزرگ آدمی یار پہلے سیکنڈ میں آنسو آ گیا، شاباش بیٹا۔ اگر آج رات بھی کوئی انتظار کرتا ہے بے ذاکر پڑھے اور میں پھر رہوں، اس کا مطلب ہے وہ کوئی بہت امیر آدمی ہے۔ یہ تصور اپنے من میں لے آؤ، آخری رات ہے جب سکینہ کے پاس اصغر ہے، جب عالیہ کے پاس اکبر ہے، جب ایک بیوہ ماں کے پاس یتیم ہے، بس یہ آخری رات ہے، کل قیامت کا دن ہے غریبوں میں۔ اب سارے ہور دے باوجود علی دیاں اج دی رات ستی دیکھ چاچا میں جڑی مرضی سون لے لے، میں تو اتنی جاننا میں تو سمجھل سینچو، میں نہیں پتا تو کی نہ ہے، تسی کیڑی جگہ تو آئے ہو، تو سانکھے علی دیاں دھیاں ستیاں نہیں، آج رات علی دیاں دھیاں ستیاں نہیں، مینو علی دیاں دھیاں دی غربت دی قسم ہے، مین شیعہ دی قبرستان اچ قبر نہ ملے جے میں جھوٹ بولاں، آج تو لے کے قبر تک علی دیاں دھیاں ستیاں۔ جنہوں ہائے آکھنی بھی نہیں آندی، وہ کم از کم آج مہیلے سے جناب ہے، آج وہ بندہ مہیلے سے جناب ہے جنہیں ہائے نہیں کر سکے۔ جی پتر آج تو لے کے قبر دی رات تک نہیں ستیاں لی دیاں تھیں، چونکہ میرا موضوع شہزادی نہیں، اس واسطے میں معاف کر دیں، ورنہ جے میں آج تھے پڑھ دیاں بھئی علی دیاں تھیاں کیوں نہیں ستیاں، تے قرآن دی قسمیں انہاں ٹکرا مارنی ہیں دیواریں، مگر میرا جی 1 منٹ پڑھ سکنا، 1 منٹ دی اجازت دیں دے ہو۔ یہ جو کل کی رات آ رہی ہے جسے تم شام غریبہ کہتے ہو، یہ جو شام غریبہ ہے، یہ تمہیں ذاکر بتاتے ہیں کہ یہ حرامزادہ شمر آیا اور علی کی بیٹیوں کا برقع لے گیا، یہ قرآن ہے میرے سر پہ، یہ حرامزادہ تازیانہ لے کے آیا، علی کی بیٹی نے محسوس کیا یہ میری چادر لوٹنا چاہتا ہے، غازی کی ملکہ نے سر پہ ہاتھ رکھا، اس نے تازیانے برسانے شروع کیے، اس ہاتھ سے خون شروع ہوا، زینب نے یہ ہاتھ رکھا، اس ہاتھ سے خون شروع ہوا، زینب نے یہ بازو رکھا، اس بازو سے خون شروع ہوا، زینب نے یہ بازو رکھا، اس بازو سے خون شروع ہوا، پھر کیا ہوا مجھے نہیں پتا، پھر اتنا مارا ہے شمر نے علی کی بیٹی کو کل رات، اتنا مارا ہے شمر نے، پھر شام غریبہ سے قبر تلک زینب کمر کے بال نہیں سوئی، جب کہیں کمر لگتی تھی تازہ لہو شروع ہو جاتا تھا، کہتی تھی عباس میرا خون نہیں رکتا، غازی میرا سر پھٹ گیا، عباس میرا لہو۔ کتھے آ گئے ہیں نسیم شاہ، اور
کتھے آ گئے ہاں اور کس کربلا میں لے آیا مجھے. نہیں سوئی, نہیں سوئی, نہیں سوئی, غازی کی قسم نہیں سوئی, اکبر کی قسم سیف علی نہیں سوئی علی کی بیٹی. میں تو اڈی گل نہیں سمجھ آئی. علی دے دھینو کتے کمینے رات نو جگائے. کہتا ہے علی دی دھینو کتیاں جگایا ہے. کتنا جگایا میں نہیں پتا, کتنا جگایا میں نہیں پتا. میں صرف اتنا آخر ہے میں امام زمانہ دا فضائل پڑھیا ہے تو میں محسوس کرتا کہ میں مالک آ گئے نے. میں نے زندگی چ پہلی باری میرے سے محسوس ہو رہا ہے بھئی 12واں تشریف لے آیا ہے. ہن جڑا نہ کر سکے ماتم ہو جی اپنی مرضی. جدوں دھی علی دی آئیے نا واپس پیکی حویلی, میری سین نانے دی قبر تے آ کے آکھیا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا. نانے دا شعر میں نے قبول نہ کری. کیوں؟ من سور لیالی قد امینا. میں اتنی راتاں جاگ چکی ہوں میں نے دستی کوئی شے نہیں. نانے دا روزہ میں نے قبول نہ کری. میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں میری بینائی ختم ہو گئی ہے. زینب کو نظر نہیں آتا. اکبر کے قاتلوں نے مجھے اتنا مارا ہے, عباس کے قاتلوں نے مجھے اتنا جگایا ہے, اور محمد کے قاتلوں نے مجھے اتنا پھرایا ہے. اللہ اکبر. جی حوصلہ 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 میرا بچہ, حوصلہ میرا بچہ. اچھا نہیں پڑھتا, اچھا نہیں پڑھتا. اللہ اکبر. شاہ جی اس طرح مسائب ہوں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کوئی نہیں رہا غریب کا, اور غریب کے منہ سے نکل گیا حال من ناصر ینصرنا. ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ سر اٹھاؤ میرے بچوں. تمہیں باہر جا کے بتانا ہے کربلا میں ہوا کیا ہے. باپ کی آواز سنی اصغر نے. 6 مہینے کے علی نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا, گھٹنوں کے بل چلتا ہوا خیمے کے دروازے پہ آ گیا. اصغر کی ماں کی نگاہیں پڑی کہ اماں فضا میں غریب ہو گئی. اماں میرا اصغر اب میرے پاس نہیں رہتا. اماں حسین کو بلاؤ. حوصلہ 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 حوصلہ. میں 1 گھنٹہ 7 منٹ پڑھ گئے ہوں, کم از کم 8 منٹ 10 منٹ میں اور پڑھوں گا. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. رونے کے دن ہیں. ہمار کر ماتم میرا بیٹا, ماتم کر ماتم. کوئی بات نہیں. قرآن دی قسم ہے. میں نے کل کسی بندے آکھیا شوکت صاحب تسی مسائب پڑھ دے ہو, تسی آندے ہو ماتم کر, گرمی ہوتی ہے بندہ کو مر جائے گا. اور میں کہ یار میرے سمیت کوئی مر جائے, اکبر تے واپس نہیں آنا نا. یار اصغر تے واپس نہیں آنا نا. اور رونے رو تیری اپنی مرضی. یہ تمہارے درمیان 4 سال کی ایک بڑھیا پھر رہی ہے. آواز آ رہی ہو میرا اصغر پیاسا ہے, اور میں دیکھنے آئی ہوں کون. ماتم ماتم. شاباش شاباش. اللہ جانے ان بچوں کو کس نے بتایا ہے کہ آج اصغر کی شہادت ہے. یار آج یہ بچے بھی تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں. اللہ جانے انہیں کس نے بتایا ہے. اجڑ گئی رباب, اجڑ گیا مدینہ, برباد ہو گیا مدینہ, لٹ گئی سکینہ, مارا گیا اصغر. یا زہرا یا زہرا یا سیدہ. حوصلہ بابا, حوصلہ میرے بزرگ. سلام ہے تواڈے ماتم نو. حوصلہ کریا ہے, حوصلہ کریا ہے, حوصلہ کریا ہے. حسین خیمے آئے, میری شہزادی نے اصغر کو تیار کیا. یار کسی کسی ویلے میں سوچتا بھئی شیعہ کیڑے وڈے وڈے بندے نے جنہیں کیڑیاں کیڑیاں گلاں کر سٹیاں نے. میں کہ حسین خیمے آئے,
ماں نے بیٹے کو تیار کیا، میرا بچہ تجھ پہ فرض تھا، تو مجھ سے پوچھتا شوکت انکل اس خیمے میں پانی نہیں تھا، ماں نے کیسے تیار کیا؟ جی بھر کے روئی ہے رباب بیٹے کو منہ ہاتھ میں لے کے، آنسوؤں سے بیٹے کا چہرہ دھویا ہے رباب، ہائے 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 اللہ اکبر۔ او جڑا پیچھے بیٹھ کے ماتم پہ کردہ دیوار کو، اصغر دی اماں تیرے تے راضی ہوئے۔ کائنات کی پہلی ماں ہے جس نے آنسوؤں سے بیٹے کا چہرہ دھویا، حسین کے حوالے کیا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایک بہت بڑا بزرگ بندہ یاد آ گیا، آپ نے بیٹا نہیں سنا ہوا، ان بزرگوں نے سنا ہوا ہے۔ ذاکری میں ایک نام گزرا ہے، قبلہ و کعبہ سرکار ذاکر غلام کمبر، آپ شیخ و پورا، میں کروڑ شوکت قربان کر دوں قبلہ کمبر صاحب پہ۔ انہوں نے کہا تھا اصغر کو اٹھا لیا حسین نے اور حالات عجیب بن گئے۔ قبلہ کمبر صاحب نے کہا تھا آئی یاد جوانی اکبر دی، دو اتھرو سید دے ڈول گئے، معصوم نے سمجھیا پانی ہے دو میں لابا سگا۔ اور میں صدقے ماتم 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 ماتم، جنہیں نہیں آتا ماتم وہ لگتے ہی کچھ نہیں اصغر کے۔ کربلا بنا دو، کربلا بنا دو، اگلے سال جو ہوگا وہی روئے گا۔ آخری رات ہے اصغر کی، آخری رات ہے غریبوں کی، آخری رات ہے بے وارثوں کی۔ پھر پڑھا ایاد جوانی اکبر دی، دو اتھرو سید دے ڈول گئے، معصوم جوانی اکبر دی، دو اتھرو سید دے ڈول گئے، معصوم نے سمجھا پانی ہے دو میں لابا سگر دے۔ جی کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جا، پوری آواز میں ٹھہرو، مجھے اس کی بات سننے دو۔ ہم سمجھ آئیے، یہ بچہ کہتا ہے کائنات دا پہلا تے آخری فوجی ہے جیدی زندگی جو سال دا لفظ ہی کوئی نہیں۔ ہوئے 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 ہو صدقے، ہو صدقے۔ اچھا جڑے نوکر ہو اصغر دے ایک واری ہاتھ مارو بھئی، ایک واری سارے آنکھو ہائے علی اصغر، سارے آنکھو ہائے علی اصغر، ہائے علی اصغر۔ یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا سیدہ۔ حوصلہ غازی دا واسطے بزرگا حوصلہ، میں کم از کم 10 منٹ اور پڑھنا ہے، میں کم از کم 10 منٹ اور پڑھنا ہے، زندگی دا کوئی پتہ نہیں، شاید آخری مجلس ہوگی، غازی دا واسطے میں نے پڑھن دیا جی۔ اللہ اکبر۔ بیٹا میری شہزادی نے حسین کے ہاتھ پہ رکھا، دونوں ہاتھ باندھ لیے، باندھ کے کہا کریم کا بیٹا تیری مہربانی، باقی ماؤں کے چل کے گئے ہیں، میرا بھی چلنے کے قابل بھی نہیں ہے، اور حسین تو احسان کر رہا ہے۔ پڑھ دیں جملہ، اللہ مدر حسن زیدی مرحوم دا ایک جملہ ہی پڑھ دیں۔ نسیم شاہ زیدی صاحب نے کہا تھا رباب نے اصغر کو اٹھا کے حسین کی جھولی میں رکھ دیا، 4 سال کی معصومہ کو اٹھا کے عالیہ کی گود میں رکھ کے حبش کی ملکہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا آؤ اماں اب ہم کنیزوں والے خیمے میں چلیں۔ اماں 2 ہی رشتے تھے سیدوں سے، بیٹا حسین کو دے دیا، بیٹی عالیہ کو۔ ماتم ماتم ماتم، تھکی نہیں، اصغر دا واسطہ ہی ماتم، اصغر دا واسطہ ہی اینج ماتم جی میں میرا پتر ہوندے پہنے۔ شاباش، سلام اینا پترانو، شاباش۔ او جڑے سامنے بیٹھ کے ماتم پہ کر دے، جڑے کھڑے ہو ماتمی، اللہ اکبر۔ اصغر کی ماں نے کہا بادشاہ تیری مہربانی، باقی ماؤں کے چل کے گئے ہیں، میرا بھی چلتا بھی نہیں ہے۔ حسین نے کہا نہ اصغر کی ماں تیری مہربانی، ابھی تجھے ماں بھی نہیں کہتا اور تو نے میرے حوالے کر دیا۔ بیٹے کو سینے سے لگایا غریب نے، حسین چل پڑے خیمے سے، 2 قدم گئے ہوں گے، پیچھے سے اصغر کی ماں کی آوازی بادشاہ جہاں اتنا کرم کیا ہے ایک مہربانی اور کر دے، اصغر کو یوں نہ اٹھاؤ، یوں اٹھاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، جنہوں نے ذاکری سمجھ آندی ہے وہ تو رو پہنے نا۔
حسین نے کہا باہر گرمی ہے، گرم ریت ہے، حدت ہے، شدت ہے، یوں کیوں اٹھاؤں؟ اجڑی علی کی بہو بولنے لگی بادشاہ جتنی دیر یہ میدان میں جائے گا میں دروازے سے دیکھتی رہوں گی، اللہ جانے پھر کب ملاقات ہو، اللہ جانے پھر محشر سے پہلے اصغر ملے، پھر محشر سے پہلے اصغر ملے نہ ملے، بادشاہ احسان فرماؤ۔ حسین نے بیٹا ایسے اٹھا لیا، حسین میدان جانے لگے، ایک قدم دروازے کے باہر ایک قدم دروازے کے اندر، میری شہزادی تڑپ کے آگے بڑھی، حاکم کے کرتے میں ہاتھ ڈال کے علی کی بیٹی نے کہا بادشاہ مجھے اصغر سے بات کرنی ہے، کرو۔ اصغر کے کان پہ منہ رکھ کے کوئی جملہ کہا میری شہزادی نے، حسین بیٹے کو میدان لے آئے، میدان تک یوں لائے، میدان میں آ کے یوں دونوں ہاتھوں پہ بلند کیا، بلند کر کے فرماتے ہیں کوفیو شامیو تمہاری کوئی لڑائی ہے نا تو میرے ساتھ ہے، یہ 6 مہینے کا بچہ ہے اور 96 گھنٹے کا پیاسا ہے۔ سا کاٹو چلو نہیں رونا آیا تو شکل بناؤ، ثواب ہو جائے گا، ثواب ہو جائے گا، رون دی شکل بنا لو۔ یہ 6 مہینے کا بچہ ہے اور 96 گھنٹے کا پیاسا ہے، ایک گھونٹ پانی دے دو۔ ابن سعد حرامزادے نے کہا حسین پیاس تجھے لگی ہے؟ بچے کو قرآن سمجھ کے قرآن میلہ کرنے آ گیا ہے، نہیں دیں گے ہم، بچہ کہے تو ہم دیں گے۔ بیٹے کے کان پہ منہ رکھ کے فرماتے اصغر حجت تمام کر، یہ دیں گے نہیں، میں ان کمینوں کو جانتا ہوں، انہوں نے دروازے پہ آ کے میری ماں کو مارا ہے، حق نہیں دیا، انہوں نے میرے باپ کے گلے میں رسی ڈال کے گلیوں میں پھرایا ہے، حق نہیں دیا، انہوں نے میرے حسن کے جنازے پہ تیر مارے ہیں، قبر کی جگہ نہیں دی، انہوں نے میرے اکبر کو برچھی ماری ہے، پانی نہیں دیا، یہ دیں گے نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں تو حجت تمام کر۔ اب ذرا کیفیت سمجھ لو، اور میں 15-20 منٹ پڑھ گیا، راضی رہنا۔ بچے کے ہونٹ آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ کبھی کسی چھوٹے 10-12 سال کے بچے سے کہو گرمیوں کا روزہ رکھے اور پھر اس کے ہونٹ دیکھنا، خشکی ہو جاتی ہے، ہونٹ جڑ جاتے ہیں۔ بچے کے ہونٹ آپس میں جڑے ہوئے تھے، بچہ منہ کھولتا تھا تو بند نہیں ہوتا تھا، بند کرتا تھا تو کھلتا نہیں تھا۔ حسین نے حکم دیا اصغر بول، ہاتھوں پہ بلند کیا، 96 گھنٹے کے پیاسے بچے کے لب ہلے، آواز آئی کوفیو شامیو میں بہت پیاسا ہوں، مجھے ایک گھونٹ پانی دے دو۔ بیٹا ناراض نہ ہونا، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، آپ جوان ہیں نا اس لیے آپ نے ماتم نہیں کیا دونوں ہاتھوں سے، یہ گھر جا کے ماں سے پوچھنا ہو میری مائیں ایمان سے بتانا یہ 6 مہینے کا بچہ پیالے میں پانی پیتا ہے، یہ 6 مہینے کا بچہ سیف علی جگ میں پانی پیتا ہے، 2 انگلیاں پانی میں ڈبو کے مائیں بچے کے حلق میں ڈالتی ہیں، بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ یار دریاؤں کی مالکن کا پوتا تھا، دریا کا کنارہ تھا، کہہ رہا تھا مجھے ایک گھونٹ پانی دے دو، میں 3 دن کا پیاسا ہوں۔ حالت فوج کی بگڑنے لگی، 30,000 تیر زمین پہ گرا۔ ابن سعد یہ جنگ نہیں یہ ظلم ہے، خبردار بچے کو پانی دے۔ اس نے فوج کی حالت بگڑتے دیکھی، دوڑا، حرمل کے قریب آیا، کہتا اقطع کلام الحسین، حسین کا کلام قطع کر، بچے کو پانی پلا۔ ہن میں ہاں غیر سید، بانی سید ہے، مجمع چ ڈھیر سارے سیدزادے بیٹھے ہیں جنہوں نے میں جاننا، ہن میری مجبوری ہے یا تو ایک باری سید ہاتھ چاہو، احسان کرو میرے تے سیدزادے ہاتھ چاہو، پڑھ دوں۔ اس کتے نے اپنے سامان سے ایک جام نکالا، نہیں کرنا آرام آتم، تجھے نہیں کرنا آرام آتم۔ اس کتے نے سامان سے، سیف علی میں کی کرا، میں جو غیر سید ہوں، اس کتے میرے محترم میں جو غیر سید ہوں، اس نے سامان سے ایک جام نکالا، پھر اپنے آپ سے کہتا ہے جام چھوٹا ہے، بچے کی پیاس زیادہ ہے۔ جام بدلتے 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 بدلتے، اور یار سیال موڑ والوں 9ویں مرتبہ اس حرامی نے وہ جام نکالا جس سے جنگل میں اونٹوں کو، شیروں کو، ہاتھیوں کو، بڑے بڑے حیوانوں کو پانی پلاتے ہیں۔ اس نے تیر کمان میں رکھا، اس نے چھوڑنے کا ارادہ کیا، اس
इसका तीर जमीन पे गिरा। इसने फिर इरादा किया, फिर जमीन पे गिरा। अपने साथ करीब आया, छोटा सा बच्चा है, ना लड़ता है ना बोलता है, मारता क्यों नहीं? कहता है मैं तीर तो मारता हूं, तू मुझे बता मारूं किसे? कहता है क्या मतलब? कहता है आप मेरी जगह पे आके देख, मैं तीर छोड़ने का इरादा करता हूं, मुझे हुसैन के हाथ पे कभी रसूल नजर आता है, कभी अली नजर आता है, कभी बतूल नजर आती है, कभी हसन नजर आता है, कभी हुसैन नजर आता है। ये कुत्ता कहता है तू तीर चला, चाहे रसूल को लगे। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, अल्लमान 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 अल्लमान। ये कुत्ता कहता है तू तीर चला, चाहे रसूल को लगे चाहे बतूल को लगे। जुमला सुनने की देर थी, इस हरामजादे ने तीर कमान में रखा, शिस्त बांधी, छोड़ने का इरादा किया। इधर इसने तीर छोड़ने का इरादा किया, उधर खैमे का पर्दा हिला। गरीब की माँ की आवाज आई, असगर संभल के मेरे लाल, जो बात मैंने खैमे में की थी कान में, वो वक्त आ गया। मैं तीरंदाज बाप की बेटी हूं, मुझे इसका तीर रखना बता रहा है। इसका निशाना तू नहीं, इसका निशाना हुसैन है। खबरदार तेरे हिस्से का तीर तेरे बाप को न लगे, तेरी दादी गिला न करे। असगर ने माँ का जुमला सुना, आता हुआ तीर देखा, बच्चा हुमक के तीर के सामने आ गया। तीन नोकें हैं इस तीर की, एक यहाँ लगी, दूसरी यहाँ लगी, तीसरी इस कान में दाखिल हुई। पहले उसने बच्चे के कान को चीरा, फिर बच्चे के गाल को फाड़ा, फिर इस गाल को फाड़ा, फिर इस कान को चीरा, पूरा मुंह चीर के तीर हुसैन के बाजू में जा लगा। माँ की आवाज है, असगर मैंने मना नहीं किया था, न करो मातम तो माफी मांग लेना। बच्चे ने माँ का जुमला सुना, बाप के हाथों पे छोटे छोटे हाथ बांधे। हाथ बांध के बच्चे ने कहा, गरीब बाबा, मजलूम बाबा, प्यासे बाबा, अकबर की मौत के मारे बाबा, लाशें उठा के थके हुए बाबा, मेरी फुफियों के पर्दों के रुलाए हुए बाबा, बाबा मेरी माँ से नाराज ना होना बाबा, मैंने बड़ी कोशिश की है, तुम्हें तीर न लगे। जिसे नहीं आता मातम वो लगता ही कुछ नहीं असगर का। बाबा मैंने बड़ी कोशिश की है, तुझे तीर न लगे। बाबा मेरी मजबूरी थी, मेरा सर छोटा था। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, शादी राजी रहिएगा। बाबा मेरी मजबूरी थी, मेरा सर छोटा था, तीर बड़ा था। जिंदगी में पहली बार सियालकोट में तकलीफ दे रहा हूं। जितने असगर के मातमियों हाथ उठाओ, तुम्हें असगर की कसम है, मातमियों हाथ उठाओ। तुम्हें असगर का वास्ता दे रहा हूं, कोई मातमी ऐसा ना हो तो इस जुमले पे, मुंह पे या हाथ पे या सीने पे मातम न करे। मेरी आंख जल जाए अगर मैं आंख से मैंने न पढ़ा हो। जब मुख्तार के पास ये हुरमला आया है ना, और मुख्तार ने पूछा है, मैंने सुना है तूने बड़े जोर का तीर मारा था असगर को। ये कुत्ता कहता है, मुख्तार तू मर जाएगा, मैंने इतने जोर का तीर मारा, असगर तीर में फंस के लटकता रहा। हुसैन का बेटा तीर की नोक में फंस गया, बच्चा उल्टा हो गया। करना मातम, करना मातम, बच्चा तीर में फंस गया। रबाब की आवाज आई, हाय ओ मेरा असगर, हाय ओ मेरा सगी।